مختلف جانوروں کا دودھ ملا کر بیچنا۔ آج کل آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، جہاں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، مارکیٹ کے اندر اگر انسان دودھ خریدنے چلا جاتا ہے تو وہاں مختلف جانوروں کا دودھ ملایا جاتا ہے۔ بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے، گائے کا دودھ ہوتا ہے، تو اس طرح بکریوں کا دودھ ہوتا ہے، تو ان کو ملا کر آپس میں بیچا جاتا ہے۔ اکثر بھینسوں کا دودھ یا گایوں کا دودھ آپس میں ملا دیا جاتا ہے، پھر اس کو بیچا جاتا ہے۔ تو خالص گائے کا دودھ بھی نہیں بیچا جاتا، یا خالص بھینس کا دودھ بھی نہیں بیچا جاتا، یا بیچا جاتا ہو تو خالص بتا دیتے ہیں وہ کہ یہ خالص دودھ بھینس کا ہے، یہ خالص دودھ گائے کا ہے، یا یہ دونوں مکس ہے۔ تو آیا دونوں جب مکس دودھ ہوں تو اس دودھ کو بیچنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہم اس دودھ کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ اگر بیچ نہیں سکتے تو کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اور اگر بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، تو ہم کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس کو اپنائیں اور ہم اپنا دودھ وغیرہ کیا ہے فروخت کر سکیں؟ تو سوال یہ کرتا ہے کہ زید دودھ کا کاروبار کرتا ہے۔ بعض اوقات زید بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ ملا کر لوگوں کو فروخت کرتا ہے اور قیمت بھینس کے دودھ کی وصول کرتا ہے۔ از روئے شریعت یہ فعل کیسا ہے؟ یعنی ملاتا دو گائے اور بھینس کا دودھ آپس میں اس نے ملایا ہے اور قیمت گائے والے دودھ کی وصول کر رہا ہے، یا گائے اور بھینس کا دودھ اس نے ملایا ہے لیکن قیمت جو دودھ کی وصول کر رہا ہے وہ بھینس والی دودھ کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ لازمی بات ہے دونوں میں فرق جو ہے تو قیمت میں بھی فرق ہوگا۔ تو آیا اس کا یہ کرنا شرعاً، شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والے شخص کے متعلق بڑی اس میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے، اور اس کی قباحت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، یا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا دھوکے باز لوگ ملاوٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی فہرست سے، جماعت کی جو فہرست سے اسے خارج کیا ہے۔ تو سورۃ مسئولہ میں زید کا جو بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کو ملا کر گاہک کو بیچنا ہے، یہ ایک مذموم کوشش اور ناکام کوشش اور ایک دھوکہ ہے، کھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو کیونکہ دونوں چیزوں میں نمایاں فرق ہے، دودھ بھینس کا الگ ہے، گائے کا الگ ہے، لہذا اگر گاہک کو معلوم نہ ہو، یعنی گاہک کو معلوم نہ ہو کہ اس نے دونوں دودھ مکس کیے ہوئے ہیں، تو زید کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بکر کے اوپر ایسا دودھ بیچے جس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہو، یا ایسا دودھ بیچے کہ جو دو دودھوں کو اس نے کیا کیا ہے اکٹھا کیا گیا ہو، اور یہ اس کے لیے ہرگز قطعاً ایسا کرنا جائز ہے۔ ہاں اس کے علم میں لے آئے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی یہ دودھ جو ہے گائے کا اور بھینس دونوں کا دودھ میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور یہ اس کی قیمت ہے، تو پھر بتانے کے بعد اگر وہ اس کو خریدتا ہے تو فبہا، پھر ٹھیک ہے۔ اگر بتائے بغیر وہ اس کو اس طرح بیچتا ہے، دودھ فروخت کرتا ہے، تو یہ کھوٹ ملانا ہے، ملاوٹ کرنا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے جس میں ملاوٹ سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اس کی حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ عمل بالکل شرعاً ناجائز ہے۔